کسی کو منحوس سمجھنا یہ بھی بڑا عام بات ہے، ہم بیٹھے بیٹھائے کہہ دیتے ہیں چلتے پھرتے ہیں۔ کسی انسان کو منحوس سمجھنا یہ کتنا بڑا گناہ والا کام ہے۔ کیوں کہ جب آپ میں کہہ رہا ہوں کسی بندے کو یہ بندہ ہی بڑا منحوس ہے، اس کی وجہ سے میرا کام نہیں ہوا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بندہ ہی بڑا، یار اس کی شکل ہی ایسے ہے، بس اس کی شکل دیکھ لیں تو سمجھو میرا فلاں کام نہیں ہوا۔ ارے آپ اس کی دل آزاری کر رہے ہیں، اس کا دل توڑ رہے ہیں آپ۔ اور کسی مسلمان کو تکلیف دینا، کسی کا دل توڑنا، یہ آپ کو پتہ ہے کتنا گناہ ہے؟ کسی مسلمان کی دل آزاری کرنا، کسی کو تکلیف دینا، یہ کتنا گناہ ہے، ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس میں کتنی پکڑ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال فی مؤمن ما لیس فیہ، ایک مومن بندہ ہے، مسلمان بندہ ہے، اس کے لیے آپ ایسی بات کہہ رہے ہیں جو اس میں ہے ہی نہیں۔ ایک بندے کو میں منحوس کہہ رہا ہوں، وہ منحوس ہے ہی نہیں، بلکہ وہ تو ہو سکتا ہے برکت والا ہو، وہ 5 وقت کا نمازی ہو، یا کوئی کام اس کا اللہ کو ایسا پسند ہو کہ جس کو میں منحوس سمجھ رہا ہوں، ہو سکتا ہے اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کوئی رحمت دے رہا ہو، اسی کی وجہ سے کوئی برکت دے رہا ہو، اور میں نے ویسے کہہ دیا اس کا نام لے کر کسی کے سامنے، اس کے سامنے، اس کی تو دل آزاری ہوگی، وہ تو پریشان ہوگا، ہو سکتا ہے اللہ کے سامنے پھر کوئی چند جملے میرے خلاف کہہ بھی دے۔ اور اگر ایسا بندہ رب کے سامنے کوئی بات ہمارے خلاف کہہ دے اور رب اس کی دعا کو قبول کر لے تو ہم کیا کریں گے؟ ہماری عزت کیا رہے گی؟ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ یا اللہ یہ مجھے منحوس سمجھ رہا ہے تو اس کو منحوس بنا دے، اگر اس نے یہ جملہ کہہ دیا اور بندہ ہے وہ اسی طرح کا، ہم تو اس کو منحوس سمجھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ خیر و برکت والا ہو، رب کے سامنے اس نے ہمارے لیے کوئی جملہ کہہ دیا، وہ ایک جملہ ہمارے لیے بھاری ہو جائے گا، پھر ہم کیا کریں گے؟ اس لیے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا من قال فی مؤمن ما لیس فیہ، جس نے کسی مومن بندے کے لیے کوئی ایسی بات کہی جو اس میں نہیں ہے، اس میں نہیں ہے، حضور نے فرمایا اسکنہ اللہ ردغۃ الخبال حتی یخرج مما قال، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا اگر کوئی بندہ، یہ بات بڑی سننے والی اور بڑی توجہ طلب ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ گناہ عام پائے جاتے ہیں، ہم ان باتوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ میں بس بغیر سوچے سمجھے، کیونکہ ہم ہیں توہم والے، وہم بدگمانیوں میں پڑنے والے، چلتے پھرتے میں بھی کہہ دیتا ہوں یار فلاں بندہ ایسے ہے، وہ ہوٹل پہ بیٹھے ہیں تو کسی کو چھیڑ کے بیٹھ گئے، کسی کی بات کو، سفر میں ہیں تو کسی کی بات کو چھیڑ کے بیٹھ گئے، یعنی دوسروں کے پیچھے سے ہم پیچھے نہیں ہٹتے کسی بات کرنے میں۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جو کسی مومن بندے کے لیے ایسی بات کہے جو اس میں نہیں ہے، مومن میں ہے نہیں وہ بات، ہم نے الزام لگا دیا، تو کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ایسے بندے کو جو تہمت لگانے والا ہے، الزام لگانے والا ہے، مومن میں ہے نہیں بات، وہ اس مومن میں کہہ دی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اس کو جہنمیوں کی پیپ پلائے گا۔ اللہ کو جہنمیوں کی پیپ پینے پڑے گی ایسے بندے کو جو کسی مومن کے لیے ایسی بات کہہ دیتا ہے جو مومن میں ہے ہی نہیں، حتی یخرج مما قال، حتیٰ کہ اپنی باتوں سے باز آ جائے۔ ہاں اگر دنیا میں ہی رہتے ہوئے یہ اللہ کے نبی کی حدیث سن لی یا کسی نے سمجھا دیا، کیا کسی کے پیچھے پڑا رہتا ہے؟ یا خود خیال آ گیا یار میں بھی تو انسان ہوں، وہ انسان ہے، میں کیوں کسی کے پیچھے باتیں کروں، میں کیوں اس کی برائیاں کرتا ہوں، اور بندہ باز آ گیا، تو یہ ایک طریقہ ہے کہ بندہ اگر اس گناہ سے باز آ جائے کہ مومنوں کے عیب نہ ڈھونڈے، ان کے اوپر الزام نہ لگائے، ان کے اوپر تہمت نہ لگائے، اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں جو بندہ ان باتوں سے باز آ جاتا ہے اللہ ہو سکتا ہے اس کو معاف فرما دے، لیکن اگر انہی باتوں میں بندہ پڑا رہے تو پھر اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ جہنمیوں کی پیپ پلائے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آذا مسلما، یہ ہمارے مضمون سے ہٹ کے 2 باتیں آ گئی، لیکن میں نے یہ سمجھا کہ میں ان باتوں کا علم ہونا چاہیے، پہلے بھی کئی مرتبہ یہ باتیں گزر چکی،
کہ انسانوں کا، مسلمانوں کا جو آپس میں تعلق ہے نا، رشتہ دار ہیں، محلے دار ہیں، شہر گیری ہے، علاقہ ہے، نمازی ہیں آپس میں، تو ایک دوسرے کا خیال کتنا رکھنا پڑتا ہے، کسی کو تکلیف نہیں دینی۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ عبادت تو کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، نمازیں 5 نہیں بلکہ 6 پڑھ رہا ہوتا ہے، تہجد بھی پڑھ رہا ہے، لیکن وہ کوئی کام ایسے کرتا ہے، لوگوں کی غیبت پہ لگے رہنا، لوگوں کی برائیوں پہ لگے رہنا، اپنے آپ کو شاید بندہ سمجھتا ہے کہ میں تو بڑا نیک ہوں، تو پھر نیکیاں انسان کی ضائع ہو جاتی ہیں، نیکیاں انسان کی ختم ہو جاتی ہیں جو بندہ ایسی باتوں پہ لگا ہے۔ اس لیے آقا کریم علیہ السلام نے جو ہمیں باتیں سکھائی ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں حقوق العباد جو ہے نا، بندوں کے جو حقوق ہیں ان کا پوری طرح پتہ بھی ہونا چاہیے، پتہ تو ہے، خیر عمل کی ضرورت ہے، عمل کرنا چاہیے۔ جس طرح اس حدیث رسول میں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا من آذا مسلمن فقد آذانی، میں کسی کو منحوس سمجھوں، کسی کو برا خیال کروں، کیوں؟ ایک تو وہ گناہ جو پچھلی حدیث میں گزرا، ایک یہاں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب آپ کسی کے لیے ایسا خیال رکھیں گے، کسی کو ایسی بات کہیں گے تو اس کو تو تکلیف پہنچے گی، ہو سکتا ہے اگلا بندہ آپ کا کچھ کر نہ سکے، ایک تو یہ، یا ہو سکتا ہے اگلا بندہ شریف ہو، 2-3 ہی باتیں ہوتی ہیں، بندہ شریف ہوتا ہے کہتا ہے یار جانے دیں جو کچھ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے، یا تو اس وجہ سے اگلے چپ کر جاتے ہیں، یا یہ ہے کہ اگلا بندہ وہ ماڑا ہے، وہ آپ کا کر کچھ نہیں سکتا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں سمجھوں کہ جو میری مرضی ہے میں کہتا رہوں، اسپیکر میرے ہتھے چڑھ گیا ہے، ٹھیک ہے، میں بیٹھا ہوں یہاں تو میں اس کو بھی لتاڑ دوں، اس حاجی صاحب کو بھی لتاڑ دوں، اس نمازی صاحب کو بھی، میں سب کے لیے یہ کہوں کہ میں وہ بڑا نیک آدمی ہوں، فلاں بندہ بھی برا ہے، فلاں بھی برا ہے۔ ارے اللہ کے نبی نے فرمایا من آذا مسلمن، جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی، فقد آذانی، اس نے اس مسلمان کو نہیں بلکہ مجھے محمد کو تکلیف پہنچائی ہے۔ اتنی عزت کا خیال رکھا گیا ہے مومن کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی عزت کا اتنا خیال رکھا ہے کہ آپ نے فرمایا اگر کوئی بندہ کسی مسلمان کو تکلیف دیتا ہے، وہ اس مسلمان کو تکلیف نہیں دے رہا، مجھ محمد کو تکلیف دے رہا ہے۔ ومن آذانی فقد آذ اللہ، اگلی بات اس سے بھی بڑی ہے کہ حضور نے فرمایا جس نے مجھے تکلیف دی، پھر یاد رکھو کہ اس نے مجھے نہیں تکلیف دی بلکہ یوں سمجھ لو کہ اللہ کو تکلیف دی ہے، اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ اور آپ اندازہ لگائیں کہ جس نے کوئی بات ایسی کی جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تکلیف کا باعث بنے، بندہ نیک اعمال بھی کرتا رہے لیکن رب کے ہاں اس کو برا لکھا جائے، نیکیاں اس کی کم کر دی جائے، پھر بندہ کیا کرے گا؟ اس لیے ہم نے نیکیاں بھی کرنی ہیں، نیکیوں کی حفاظت بھی کرنی ہے، نیکیوں کو بچا